اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بنگلور میں داعیہ اسلام حضرت مولا قاسم قریشی صاحب نمناک آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک. لاکھوں کی تعداد میں برادران اسلام نے نماز جنازہ میں شرکت کی. روٹری کلب بھٹکل کی اگلی میعاد کے لیے نئی انتظامیہ کا اعلان. ڈاکٹر مشتاق احمد باوی کٹے صدر اور شاکر حسین جنرل سیکریٹری منتخب. مستی گندہ ٹرین میں لوٹ مار کی وارداتوں سے عوام ہوشیار رہے. منشیات والی بسکٹ کھلا کر مسافر کو لوٹ لیا گیا. فحش پیغامات بھیجنے کے الزام میں موبائل دکان کا مالک گرفتار. بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن قانون ساز پر ٹرین میں بچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا الزام. پولیس نے گرفتار کر لیا. لڑکیاں جینس پہنیں گی تو بچے آپریشن سے ہوں گے. شادی میں تاخیر سے ناجائز تعلقات بنیں گے. جن صنعت کا بیان. فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. بنگلور ریاست کرناٹک کی تبلیغی جماعت کے امیر، جن کو دیکھ کر دعوت و تبلیغ میں حقیقی جذبات پیدا ہوتے، جان و مال وقت لگانے کا مفہوم سمجھ میں آتا، مرتے مرتے کرنا اور کرتے کرتے مرنا کی سچی تعبیر پیش کرنے والے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آج صبح بنگلور کے ٹینری روڈ پر واقع شاہ ولی اللہ قبرستان میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں نے نمناک آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا. آج صبح بنگلور کے تبلیغی مرکز سلطان شاہ واقع شیواجی نگر میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اور نماز ادا کی. یاد رہے کہ کل مختصر سی طبیعت کی ناسازی کے بعد مولانا عصر کے بعد قریب 5:30 بجے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. مولانا کے انتقال کی خبر پل بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، مگر کوئی تصدیق نہیں کر رہا تھا. ملک و بیرون ملک سے دفتر فکر و خبر اس خبر کی تصدیق کے لیے فون موصول ہو رہے تھے. بالآخر فکر و خبر نے بنگلور کے مرکز میں فعال کارکنان سے اس خبر کی تصدیق کے بعد خبر شائع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا بنگلور و مضافات بنگلور سمٹ کر مرکز سلطان شاہ میں جمع ہو گیا. رات 9:30 بجے مرکز سے شورا میٹنگ کے بعد دفتر فکر و خبر میں نماز جنازہ کے وقت اور تدفین کے وقت و مقام سے آگاہی دی گئی تو یہ بھی خبر عوام تک امانت سمجھ کر پہنچا دی گئی. برادران اسلام کا مولانا موصوف سے تعلق انداز اس بات سے لگائیں کہ نماز جنازہ میں عوام کی جمع غفیر کا اندازہ لگاتے ہوئے شیواجی نگر کی کئی اہم شاہراہ اور ٹینری روڈ کو جوڑنے والے راستوں میں ٹریفک روک دی گئی تھی. اتوار ہونے کی وجہ سے ویسے بھی صبح ٹریفک نہیں تھا، اس کے باوجود عوام کو نماز جنازہ میں دور سے ہی شرکت کرنا پڑا. ملحوظ رہے کہ ولی صفت مرحوم مولانا اپنی ساری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کر دی تھی. مولانا موصوف ریاست اور بیرون ریاست کے تبلیغی اجتماعات میں شرکت کرتے اور اکثر اجتماع کا آخری خطاب مولانا موصوف ہی کا ہوتا اور ایمان کو تازہ کرنے والے واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں عام عوام کو سمجھانے والا انداز اس قدر متاثر ہوتا کہ عوام میں 1-2 گھنٹے تک لگاتار مولانا کو سماعت کرتے ہوئے کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا اور اکثر ریاست کرناٹک کی ضلعی اجتماعات مولانا موصوف ہی کی دعا سے اختتام پذیر ہوتے اور مولانا موصوف کی مقبولیت عند اللہ کتنی ہے یہ نماز جنازہ میں شریک عوام کی کثیر تعداد کی شرکت نے بتا دیا ہے. عمر کے آخری مرحلے میں بھی تبلیغی اجتماعات میں مولانا کی خطابات کرنے کا سلسلہ جاری تھا. بنگلور سے ملی اطلاع کے مطابق کل بھی مولانا کو اجتماع میں شرکت کرنی تھی لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے. کارواڑ ضلع کے تبلیغی اجتماعات میں کیے گئے خطابات بھٹکل و اطراف اور ضلع کارواڑ کے لوگ کئی مرتبہ مستفید ہو چکے ہیں. امسال جنوری میں بھٹکل میں منعقدہ ضلع سطح کا اجتماع اور شموگا ضلع کا اجتماع جو ساگر میں منعقد ہوا، یہاں بھی مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ہی آخری خطاب فرمایا تھا. مولانا رحمۃ اللہ کے پسماندگان میں 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور امت کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے. آمین. بھٹکل روٹری کلب بھٹکل 2016 اور 17 کی میعاد کے لیے نئی انتظامیہ تشکیل دی گئی ہے، جس کے اعلان کے لیے آج شام 5:30 بجے روٹری کلب میں خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا تھا. 2016 اور 17 کی نئی میعاد کے لیے انجمن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ کے پرنسپل ڈاکٹر مشتاق احمد باوی کٹے کو صدر اور ڈیگنومیٹ کے ذمہ دار جناب شاکر حسین کو جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا. اس موقع پر ڈاکٹر مشتاق احمد باوی کٹے نے کہا کہ نوجوانوں کو سماجی میدان میں اور بالخصوص شہر میں مزید کام کرنا باقی ہے. اس نشست میں بطور مہمان اعزاز
اعزازی کارواں ریونیو ضلع کی اسسٹنٹ گورنر ڈاکٹر ارون موہن نائک نے شرکت کی تھی، جنہوں نے اپنے بیان کے دوران نومنتخب انتظامیہ کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ پچھلے سال جتنے کام اس پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں اس سے زیادہ کام امسال ہونے چاہیے اور ہم نئی انتظامیہ سے اس بات کی توقع بھی رکھتے ہیں۔ اس موقع پر مہمان خصوصی ڈاکٹر سندیپ جے نائک نے بھی اپنی نئی انتظامیہ کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے کہا کہ روٹری کلب کے اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے خدمت انجام دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر SSLC میں 6 ماہ کے لیے بیسٹ اسکول ایوارڈ شری وڈی اسکول اور 6 ماہ کے لیے آنند آشرم کانوینٹ کے لیے رولنگ ٹرافی بطور انعام کی دی گئی۔ بھٹکل تعلقے سے SSLC امتحانات میں سب سے زیادہ فیصد حاصل کرنے والی روٹرین MA محتشم عبدالغنی میموریل اسکالرشپ 3000 روپے روٹری کلب کی جانب سے بطور انعام دیے گئے۔ شکریہ کے کلمات شاکر حسین نے ادا کیے۔ قریب رات 8 بجے یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس موقع پر ڈاکٹر گوریش، سابق صدر روٹری کلب یسم خان، راجش نائک، قاسم جی نزی صاحب وغیرہ موجود تھے۔ منگلور منشیات والے بسکٹ کھلا کر نامعلوم شخص کی جانب سے ممبئی سے منگلور سفر کرنے والے ایک شخص کو لوٹ لیے جانے کی واردات منظر عام پر آئی ہے۔ لوٹی گئی اشیاء میں ایک گلے کا ہار اور 5000 روپے نقدی شامل ہے، جس کی کل مالیت 1,65,000 روپے بتائی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق منی پال پولیس تھانے میں سنیل شیٹی نامی شخص نے ایک معاملہ درج کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کارکلا سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جو حال ہی میں ممبئی کے بڈلا پور علاقے میں رہائش پذیر ہے، وہ اس سے ہندی میں بات چیت کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے کچھ کھانے کی اشیاء میری جانب بڑھا دی، جس کو لینے سے میں نے انکار کیا۔ جب ٹرین چپلون ریلوے اسٹیشن پہنچی تو اس نے رات کے کھانے کے دوران مجھے ایک بسکٹ دیا، جس کا ایک ٹکڑا کھانے کی کچھ ہی دیر بعد اس پر غنود کی تعریف ہوئی اور وہ سو گیا۔ صبح اٹھ کر دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس کے گلے میں موجود سونے کی چین نہیں ہے اور اس کی جیب میں موجود 5000 روپے نقدی بھی لوٹ لیے گئے ہیں۔ اکثر و بیشتر مستی گندہ ٹرین میں اس طرح کے واقعات منظر عام پر آتے رہتے ہیں، جس کے تعلق سے مسافروں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اڑال لڑکیوں کو فحش و نازیبا پیغامات بھیجنے کے الزام میں پولیس نے ایک موبائل دکان کے مالک کو تفتیش کے لیے گرفتار کرنے اور عدالت میں پیش کرنے کی خبر فکر و خبر کو موصول ہوئی ہے۔ ملزم کی شناخت اڑال کی رہائشی عمران کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی دکان میں ریچارج کروانے آنے والے خواتین گاہکوں کے نمبر محفوظ کرنے کے بعد ان کو فحش پیغامات ارسال کیا کرتا تھا۔ اس کے خلاف قریب 200 کیس درج کرانے کی بات بھی سامنے ہے، مگر پولیس اس کی تحقیق کرنے کے بعد مذکورہ نوجوان کے خلاف کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ مگر حالیہ ایک سفانہ نامی لڑکی کی گمشدگی کیس کی تفتیش کے دوران پولیس کو سفانہ کے موبائل سے عمران کا نمبر ملا تو پولیس نے تفتیش کے لیے گرفتار کیا تو خود دکان مالک عمران نے قبول کیا کہ وہ صرف فحش پیغامات بھیجا کرتا تھا، اس کے علاوہ اغوائی یا اس کی گمشدگی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ پولیس ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد مزید تفتیش کر رہی ہے۔ نئی دہلی بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن قانون ساز توناجی پانڈے کو بہار کے ضلع ویشالی میں نابالغ بچی کو مسلسل چھیڑنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اتوار کو ذرائع ابلاغ نے پولیس کے حوالے سے بتایا کہ بہار میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن قانون ساز توناجی پانڈے کو گورنمنٹ ریلوے پولیس نے بچی کی شکایت پر گرفتار کیا۔ پولیس حکام کے مطابق بچی نے حاجی پور ریلوے اسٹیشن پر پولیس کو شکایت کی کہ توناجی پانڈے ٹرین میں سفر کے دوران اس کو مسلسل چھیڑتا رہا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش بھی کی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ سیاستدان بننے سے پہلے پانڈے جرائم پیشہ رہا ہے اور سیوان گوپل گنج میں شراب مافیا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اجین مدھیہ پردیش کے اجین میں جین صنعت نے لڑکیوں کو لے کر متنازع بیان دیا ہے۔ صنعت نے یہاں تک کہہ دیا کہ جینس پہننے والی لڑکیوں کے بچے آپریشن سے ہوتے ہیں اور تاخیر سے شادی کرنے والی لڑکیاں ناجائز تعلقات بناتی ہیں۔ جین منع نربھے ساگر جی مہاراج نے ہفتے کو میڈیا کے سامنے اپنی بات رکھی، جہاں جین صنعت نے کہا کہ لڑکیوں کو اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ساگر جی مہاراج نے اپنے پروچن کے دوران تمام والدین کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کم از کم 3 بچے پیدا کریں، اگر ایسا نہیں کیا تو جین سماج ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیاں ٹائٹ پینٹ جینس پہنتی ہیں جس سے ان میں ہوس کا رجحان پیدا ہوتا ہے، وہیں جینس میں رگڑ ہونے کی وجہ سے خواتین کی سیجرین ڈیلیوری نہ ہو کر آپریشن سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کو دائرے میں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 16 سال میں لڑکیوں کی شادی کر دینی چاہیے، اس سے ناجائز تعلقات سے انہیں بچایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ صنعت نے بچوں کو لو میرج نہ کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو ایسا قانون بنانا چاہیے جس کے تحت کوئی لڑکی 25 سال کے پہلے لو میرج نہ کر سکے۔ دہشت گردی کے معاملے پر انہوں نے کہا ذات پات کا اجگر اور زہر ملک کو برباد کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔